اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاوی چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں پر موجود ہے۔ دوستو، اگر آپ نے حج یا عمرہ کیا ہوگا تو آپ نے ایک بات ضرور نوٹس کی ہوگی کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور گنبد خضرا کی جالیوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نظر نہیں آتی ہوگی، صرف ایک ہری چادر نظر آتی ہوگی جو آپ اس طرح کی اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں پر موجود ہے، یہ پوری بات آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ اس لیے محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں اور درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ جب میں نے یہ ویڈیو شروع کی تھی تو میں نے بھی شروع میں درود شریف پڑھ لی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی سنیں تو درود شریف ہم پر پڑھنا ضروری ہے۔ تو چلیے دوستو، اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور آپ تمام سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں، تبھی آپ کو پوری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ دوستو، اب آپ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں اور مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں تو مسجد نبوی کچھ اس طرح کی نظر آتی ہے، اور مسجد نبوی کے اوپر گنبد خضرا بھی نظر آتا ہے، اور گنبد خضرا کے نیچے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے۔ لیکن دوستو، آپ کو بتا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی اس طرح کی نہیں تھی، بلکہ مسجد نبوی اس طرح کی تھی جو آپ اپنی موبائل اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایریا نہیں تھا، بہت چھوٹا ایریا تھا۔ دوستو، آپ جو یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر مسجد نبوی تھی، اور یہاں پر سائیڈ میں حضرات صحابہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اور مسجد نبوی کے سائیڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک موجود تھے۔ دوستو، جب پہلے مسجد نبوی بنائی گئی تو اس کا رخ مسجد اقصی کی طرف تھا، لیکن جب سن 2 ہجری میں کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو مسجد نبوی کو چینج کر کعبے کی طرف مسجد نبوی کا رخ کیا گیا۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا جنازہ پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں بہت تیز درد ہوا، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دوستو، جس وقت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس وقت آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں موجود تھے، اور آپ جو یہ سائیڈ میں چارپائی دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اسی جگہ پر مدفون کیا جاتا ہے جہاں پر ان کی موت آتی ہے۔ دوستو، بالآخر یہاں سے چارپائی ہٹا دی گئی اور پھر اس جگہ قبر کھودا گیا۔ دوستو، آپ نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس سائیڈ پہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا، اور پھر یہیں کونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفون کر دیا گیا۔ دوستو، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت قریب آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیڈ میں دفنا دیا گیا۔ اور پھر بعد میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت قریب آیا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سائیڈ میں دفنا دیا گیا۔ دوستو، آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ آدھی جگہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رہا کرتی تھی، اور باقی آدھی جگہ میں ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک موجود تھی۔ دوستو، آپ اس پر ذرا غور کریں کہ یہاں پر بیچ میں ایک پردہ ہے، اور سائیڈ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رہا کرتی تھی۔ لیکن دوستو، آپ ایک بات پر دھیان دیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پردہ نہ تو ہمارے نبی سے تھا، نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔ جس وقت تک حضرت ابو بکر اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں پر موجود رہی تو حضرت عائشہ نے اس وقت تک یہاں پر کوئی پردہ نہیں کیا، لیکن جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر یہاں پر بنا دی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ میں ایک پردہ لگوا دیا گیا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی پیاری بیوی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ یہ دونوں محرم تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت صدیق سے آپ کا پردہ نہیں تھا،
لیکن جیسے ہی حضرت عمر کی یہاں پر قبر بنائی گئی تو آپ نے پردے کی وجہ سے بیچ میں ایک دیوار بنا دی جو کہ پردے کی طرح تھی۔ دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ جو یہ تیسری جگہ ہے یہاں پر میری قبر بنے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے درخواست کی تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جگہ دے دی، اور پھر بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ دوستو پھر بعد میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک پر چھتیں پڑی ہوئی تھی وہ چھت کمزور پڑنے لگی، بارش ہوئی تو مکان کی چھت بھی گر گئی۔ دوستو اس چھت کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کی ایک دیوار بھی گر گئی۔ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت تھا تو آپ نے کالے پتھر سے اس دیوار کو چنوا دیا، اور پھر بعد میں آپ نے 5 کونوں والی ایک دیوار اور اس کے قریب بنوائی تاکہ لوگ اس کو مقدس جان کر کہیں اس کا طواف شروع نہ کر دے، اس لیے اس کو 5 کونے کی بنائی گئی۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دیوار میں 5 کونے موجود ہیں، اور دوستو اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ان دیواروں سے بالکل کور ہو گیا۔ دوستو پہلے تو ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی قبر مبارک موجود ہے، پھر حضرت عائشہ کا کمرہ، اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دوارا بنائی گئی یہاں پر چاروں طرف ایک دیوار تھی۔ دوستو پھر بعد میں یہودیوں نے سازش کی اور ایک بہت لمبی سرنگ بنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی۔ دوستو ان لوگوں نے اتنی خطرناک سرنگ کھودی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک نظر آنے لگ گئے تھے، تو جبھی اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اس طرح اس بادشاہ کو اس بات کا پتہ لگا۔ پھر اس نے ان دونوں یہودیوں کا پتہ لگایا تو دیکھا کہ واقع میں ہی وہ قبر کے بہت پاس پہنچ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ پھر بعد میں اس بادشاہ نے ایک بہت خطرناک دیوار جو کہ شیشے کو پگھلا کر بنائی گئی، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو آپ کو بتا دیں یہ دیوار اتنی گہرائی تک بنائی گئی، اسے اتنے اندر تک کھودا گیا کہ کوئی بھی انسان کتنی ہی خطرناک سرنگ بنا لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوستو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سائیڈ میں ایک شیشے کی بہت نیچی دیوار وہاں پر بنوائی گئی اور شیشہ پگھلا کر بہت زیادہ اندر تک وہاں پر ڈالا گیا تاکہ پھر کوئی اور اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ دوستو پھر بعد میں جو یہ دیوار ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی 5 کونوں والی، اس پر ایک غلاف چڑھا دیا گیا۔ پہلے ایک سفید کلر کا غلاف چڑھایا گیا اور پھر بعد میں ایک ہرے کلر کا اس پر غلاف چڑھا دیا گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک پر ایک گنبد بنا دیا گیا۔ دوستو پہلے جو گنبد خضرا بنایا گیا تھا اس کو سلور کلر کا بنایا گیا تھا اور پھر بعد میں اسے ہرے کلر میں بدل دیا گیا۔ دوستو گنبد خضرا ایک بڑا گنبد ہے، لیکن اندر ہمارے پیارے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے، پھر قبر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے اندر موجود ہے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دوارا 5 کونوں والی بنائی گئی دیوار کے اندر موجود ہے۔ دوستو پھر اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کے اوپر ایک گنبد بنایا گیا تھا جو کہ گنبد خضرا کے سائیڈ میں ہے اور گنبد خضرا کے نیچے ہے۔ دوستو جب ہم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں گنبد خضرا کے ساتھ ایک اور سلور کلر میں گنبد دکھائی دیتا ہے۔ دوستو گنبد خضرا سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گنبد خضرا کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے، اور جو گنبد خضرا کے سائیڈ میں یہ سلور کلر کا چھوٹا گنبد ہے، اسی گنبد کے نیچے مسجد نبوی کے اندر جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں۔ دوستو جب ہم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور جالیوں کے اندر سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے ایک ہری چادر دکھائی دیتی ہے۔ دوستو یہ وہ چادر ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 5 کونوں کی دیوار بنائی گئی تھی، اور پھر اس 5 کونوں کی دیوار پر جو ہری چادر لپیٹ دی گئی تھی یہ وہی چادر ہے جو اس 5 کونے والی دیوار پر لپٹی ہوئی ہے۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بہت اچھی طرح سے پیک ہے، کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر موجود ہے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کے چاروں طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 5 کونوں والی دیوار بنوائی تھی، اور پھر اس 5 کونے والی دیوار کے اوپر ایک کپڑا لپٹا ہوا ہے،
اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے۔ دوستو اس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بالکل پیک ہے اور کوئی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور دوستو بہت سے پوسٹوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لگا کر اور ایک قبر لگا کر پوسٹروں پر شیئر کی جاتی ہے اور بہت سے لوگ اسے اپنے گھروں پر بھی لگاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے، لیکن دوستو ایسا نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اکیلی موجود نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو پوری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اب آپ جب بھی مدینہ منورہ پہنچے تو مکہ اور مدینہ کے میوزیم میں ضرور جائیں۔ آپ کو وہاں پر تمام فوٹوز دیکھ کر پوری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سعودی حکومت نے حدیث شریف کا خیال رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک اور مسجد نبی اور مدینہ منورہ پہلے کس طرح تھا اس کو 3D میپ میں بنایا ہوا ہے اور اسے دکھایا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک موجود تھے اور صحابہ کرام کے گھر کہاں کہاں پر تھے۔ دوستو میں کوشش کروں گا کہ سبھی ٹاپک پر ویڈیوز بناؤں۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں۔